ہمارے ایک کولیگ بتا رہے تھے کہ میرے ایک دوست کی نئی اور پرانے موبائل کی خرید و فروخت کی دکان ہے۔ ایک دن ایک دوست کے پاس اس کی دکان میں بیٹھا تھا کہ ایک ماڈرن سی خوش شکل لڑکی اپنی ماں کے ساتھ موبائل لینے آئی۔ ایک پرائز رینج بتا کر پوچھا کہ اس موبائل اچھا کون سا ہے جس کا کیمرہ، میموری اور سپیڈ اچھی ہو۔ میرے دوست نے پوچھا کہ پہلے آپ کون سا موبائل استعمال کر رہی تھی اور تبدیل کرنے کی وجہ، مزید یہ کہ آپ کا استعمال کیا ہے، تاکہ اس لحاظ سے آپ کو بہتر موبائل بتا سکوں۔ اس نے پرانا موبائل دکھایا اور پہلے سیمسنگ کا یہ موبائل ہے اور ہیلڈ ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی نیا لینا ہے۔ مزید کہا کہ آن لائن ایگزام ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کے تو اچھی سپیڈ والا چاہیے۔ میرے دوست نے سیمسنگ اور چائنا کمپنی کے 2-3 موبائل دکھائے، جس میں اسے سیمسنگ کا ہی ایک موبائل پسند آ گیا۔ پیسے دینے لگی تو دوست نے پوچھا کہ پرانا بیچنا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں بیچنا۔ میرے دوست نے کہا اگر بیچنا ہے تو میں 18,000 دیتا ہوں اس کا۔ 18,000 کا سن کر وہ لڑکی، اس کی ماں اور میں بھی حیران ہو گئے تھے، کیونکہ وہ موبائل 10,000 کا بھی نہیں تھا۔ سب کو حیران ہوتے دیکھ دوست کہنے لگا کہ میں 8 کہنا تھا لیکن غلطی سے 18 کہہ دیا، لیکن میں اپنی زبان پر قائم ہوں، ابھی بیچنا ہے تو 18 مائنس کر کے باقی پیسے دے دیں۔ لڑکی کی اماں فوراً راضی ہو گئی اور کہنے لگی کہ دے دو، کیونکہ اتنے تو کسی نے نہیں دینے۔ وہ لڑکی کہنے لگی نہیں، اس میں میرا سارا ڈیٹا ہے، ابھی پہلے نیو موبائل میں کروں گی پھر بیچوں گی۔ میرے دوست نے کہا کہ ابھی 2 منٹ لگنے، دونوں سیمسنگ کے ہیں، ابھی بیک اپ کر کے اس نئے میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اس پرانے کو ریسیٹ فیکٹری سیٹنگ کر دینا تو سب کچھ اڑ جائے گا۔ ابھی 18 دے رہا ہوں، بعد میں 8 ہی دوں گا۔ تھوڑے سے بس پیش کے بعد ماں کی طرف سے اصرار کی وجہ سے لڑکی مان گئی۔ دوست نے اس وقت بیک اپ کر کے نئے موبائل میں کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو نے، اتنا مہنگا موبائل لے لیا، اتنا گھاٹے کا سودا کیوں کیا تو نے؟ وہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا تو ابھی بچہ ہے، تجھے کچھ بھی نہیں پتا، اس میں اتنے پیسے ملتے ہیں کہ سوچ ہے تیری، تو چائے پی، ابھی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ تب تک دوست اس موبائل کو ڈیٹا ریکوری پر لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہم تو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، پھر اچھے کیمرے اور اچھی سپیڈ والے موبائل کی ڈیمانڈ، پرانا موبائل بیچنے پر اس کا اتنا ہچکچانا، پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ موبائل غلط چیز کھولنے پر ہی ہیلڈ ہو سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں نے ایک جوا کھیلا ہے، لگ گیا تو لاکھوں آئیں گے، نہ لگا تو 5-10 ہزار کا نقصان ہوگا بس۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو چائے پینے لگا۔ اس سے گپ شپ کے دوران وہ مسلسل اس کے ڈیٹا ریکوری میں لگا رہا۔ جب میں نے جانے کے لیے اجازت چاہی تو کہتا ہے چلے جانا، بس دیکھتے جاؤ کہ میں نے اتنے پیسوں کس لیے بھرے ہیں۔ پھر اس نے اس لڑکی کی ایسی ویڈیوز اور تصاویر دکھائیں کہ میں حیران ہو گیا۔ اس سے کہا کہ یار اس کی عزت نہ اچھالو۔ وہ کہتا جس اپنی عزت کا خود خیال نہ ہو، اس کی عزت کا پاس۔ میں ایک اور دوست سے بات ہوئی جو استعمال شدہ موبائل فون کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کام میں اتنی بچت کیسے ہے، جبکہ ایک دن میں 2 یا 4 موبائل زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت نہیں ہو پاتی؟ تھوڑی بہت رد و بدل کے بعد اس نے بتایا کہ جب بھی کوئی موبائل ہمارے پاس بکنے یا ٹھیک ہونے کے لیے آتا ہے تو بس سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ موبائل کس کے زیر استعمال رہا ہے۔ اس پر خاص نظر یہ رکھی جاتی ہے کہ اگر موبائل کالج یا یونیورسٹی کے کسی شاطر اور ہینڈسم لڑکے یا خوبصورت لڑکی کے زیر استعمال رہا تو کسی بھی صورت میں اسے خرید لیا جاتا ہے، یا ٹھیک ہونے کے لیے آیا ہو تو کل کا وقت دیا جاتا ہے، پھر ایسے موبائل کو سب سے پہلے ڈیٹا ریکوری پر لگایا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی موبائل ایسا نہیں ہوتا جس میں قابل اعتراض تصاویر نہ ہوں۔ دوسری تصاویر کے تقابل سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تصاویر اور ویڈیو اس کی اپنی ہیں یا انٹرنیٹ سے لی گئی ہیں۔ اپنی ہوں تو ویڈیوز اور تصاویر کی تعداد، کوالٹی وغیرہ کے لحاظ سے بیچا جاتا ہے، جہاں سے یہ مختلف بالغ ویب سائٹ کو فروخت ہوتی ہیں۔ مزید اس نے بتایا کہ جب بھی آپ موبائل ٹھیک کروانے جائیں تو چاہے چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو، یہی کہا جاتا ہے کہ کل ٹھیک ہوگا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی موبائل بیچنے آتا ہے تو اکثر سب کو اڑا کر اور ری سیٹ کر کے لاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹا ریکوری تھوڑی مشکل ہوتی ہے، مگر جو ٹھیک کروانے لائے تو اس کا فوری سے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موبائل کس سے زیر استعمال ہے۔
وہاں سے یہ اکثر ہاتھ لگتا ہے۔ اس دوست کے بقول شاید ہی کوئی موبائل والا ہو جو یہ نہ کرتا ہو، ورنہ سب نے ہی مہنگے مہنگے ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر خریدے رکھے ہوتے ہیں۔ اس سب کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کوئی موبائل لیں تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر لیں اور پھر اسے لمبے عرصے تک استعمال کریں اور کبھی نہ بیچیں۔ بیچنا ناگزیر ہو تو پھر کم سے کم 4-5 مرتبہ اس کو مختلف غیر ضروری فائل سے بھریں اور ری سیٹ کر کے سب کچھ اڑا دیں۔ 5 دفعہ ایسا کرنے سے بہت کم ایسا چانس ہوگا کہ کچھ ملے، اور اگر کچھ ریکور ہو بھی گیا تو دوسری فائلز اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان میں سے اصل کو ڈھونڈنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور۔ کبھی موبائل ٹھیک کروانا پڑے تو پاس کھڑے ہو کر کروائیں، اور جو کہے کہ کل لے جانا اسے ہرگز نہ دیں۔ کہیں کہ کوئی پرزہ منگوانا پڑے گا تو اسے کچھ ایڈوانس رقم دیں کر کہیں کہ منگوا لے، میں کل آ جاؤں گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اچھا یہ ہے کہ ایسا کچھ بنائیں ہی نہ اور موبائل کو پاک و صاف رکھیں۔ اگرچہ یہ دور آج کل کے دور میں بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی اس پر عمل پیرا ہو، اور آخر اور سب سے اہم گزارش نوجوانوں کے والدین سے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی تو بہت شریف ہیں تو یہ غلط استدلال ہے، کیونکہ جب ایک ضرورت ہے تو اسے جائز طریقے سے پورا کرنے کا انتظام نہیں کریں گے تو وہ غلط طریقے سے ہی پورا ہوگا۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق بہت عام ہے اب، اور اس تعلق میں موبائل کے ذریعے ویڈیو اور تصاویر کا تبادلہ بھی کوئی بعض کسات بات نہیں۔ خدارا اپنی عزتوں کو محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم بھی دیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پلیز سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔